السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں یعقوب احمد اور آپ واچ کر رہے ہیں نال اسٹوڈیو۔ دوست اس ویڈیو کو لاسٹ تک ضرور دیکھیے گا تاکہ آپ کچھ مس نہ کر جائیں۔ تو فوراً بڑھتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ہم دکھ اور تکلیف سے بچنے کے لیے کتنی تدبیریں اور طریقے اختیار کرتے ہیں۔ ایک نیک خاتون اپنے رب کے حضور کیسے دعا کیا کرتی تھی؟ یا اللہ، میں تیری ملاقات کا شوق کیوں نہ رکھوں؟ یا اللہ، میں اپنے گناہوں کا اعتراف کرتی ہوں، کیا پھر بھی تو مجھے معاف نہیں کرے گا؟ یا اللہ، کس طرح تو نے مجھ پر دنیا میں احسانات اور نعمتیں کی ہیں، اسی طرح مرنے کے بعد بھی مجھ پر احسانات اور نعمتیں عطا کرنا۔ گناہوں سے آلودہ ہوں، کیا پھر بھی تمہارا کرم اور مہربانی مجھ پر نہیں ہوئی؟ ہم آج کی ویڈیو میں ان سوالوں کا جواب دینے کی کوشش کریں گے۔ ہماری آج کی ویڈیو کا ٹائٹل ہے ایک نیک خاتون کا خوبصورت دعائی الفاظ۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دعا کے بارے میں عاجز مت بنو، کیونکہ دعا کے ساتھ ہوتے ہوئے ہرگز کوئی شخص ہلاک نہ ہوگا۔ صحیح ابن حبان باب الادعیہ 871۔ دعا ایک عجیب عبادت۔ ہم اپنی بھلائی اور بہتری کے لیے جتنی تدبیریں کرتے ہیں اور دکھ و تکلیف سے بچنے کے لیے جتنے طریقے سوچتے ہیں، ان میں سب سے زیادہ کامیاب، آسان اور مؤثر طریقہ دعا کرنا ہے۔ اس میں نہ ہلدی لگی، نہ پھٹکڑی، نہ ہاتھی و گھوڑے جوڑنے پڑیں، نہ ہاتھ پاؤں کی محنت، نہ مال کا خرچ، بس دل کو حاضر کر کے دعا کرنی پڑتی ہے۔ غریب اور مالدار، صحت مند اور بیمار، مسافر اور مقیم، دیسی اور پردیسی، بوڑھا اور جوان، مجمع ہو یا تنہائی، ہر شخص دعا کر سکتا ہے۔ تسبیح و دعا میں جس نے لذت پائی اور ذکر خدا سے دل نے راحت پائی، کوئی نہیں خوش نصیب اس سے بڑھ کر، بس دونوں جہان کی اس نے نعمت پائی۔ حضرت شعبانہ 2 صدی ہجری میں نہایت پاک باز اور پرہیزگار خاتون گزری ہیں۔ ان کا مستقل قیام شہر ابلا میں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے خوش الحانی یعنی خوبصورت آواز کی نعمت بدرجہ وافر عطا فرمائی تھی۔ قرآن کریم کی تلاوت ایسی پرسوز آواز میں کرتی تھیں کہ سننے والوں پر رقت طاری ہو جاتی تھی۔ نہایت رقیق القلب یعنی نرم دل تھیں اور یاد خدا میں اکثر رویا کرتی تھیں۔ حضرت شعبانہ کی عجیب دعا۔ وہ اپنے رب کے حضور یوں دعا کیا کرتی تھیں، اے اللہ، میں تیری ملاقات کا بے حد شوق رکھتی ہوں اور مجھے بہت امید ہے کہ تو مجھے میرے اعمال کا اچھا بدلہ عطا فرمائے گا، اور تو بہت مہربان ہے کہ تیرے ہاں امیدواروں کی امید رہ گا نہیں جاتی، نہ شوق رکھنے والوں کا شوق تیرے ہاں بیکار ہے۔ اے اللہ، اگر میری اجل یعنی موت قریب ہو اور میرے عمل کا توشہ خالی ہو تو میں اپنے گناہوں کا اعتراف کرتی ہوں اور تو سے اپنی بیماریوں کے ذریعے معافی طلب کرتی ہوں۔ پس اگر تو معاف فرما دے تو معافی ہی تیری شان کے لائق ہے، اور اگر تو عذاب دے تو تجھ سے زیادہ انصاف کرنے والا کون ہے؟ اے اللہ، میں اپنے آپ کو گناہوں سے آلودہ پاتی ہوں اور تیرے حسن و کرم کی محتاج ہوں، پس
میرے لیے ہلاکت اور تباہی ہے اگر تو نے میری درخواست کو قبول نہ فرمایا۔ اے اللہ، آپ کا احسان زندگی بھر مجھ پر رہا، بس میرے مرنے کے بعد بھی اس احسان کو جاری فرما۔ مجھے اس ذات سے بہت امید ہے جس نے زندگی بھر مجھے اپنے احسان اور نعمتوں کی بارش تلے رکھا کہ وہ مجھے مرنے کے بعد بھی بخشش کے احسانات اور انعامات سے نوازے گی۔ اے اللہ، تو زندگی بھر میرے ساتھ اچھا سلوک کرتا رہا، تو میں مرنے کے بعد بھی تیرے عمدہ سلوک سے کیوں مایوس ہوں؟ اے اللہ، اگر میری کوتاہیوں اور گناہوں نے مجھے خوف زدہ کیا تو مجھے جو محبت تجھ سے ہے اس سے مجھے ٹھنڈک اور اطمینان کا خوشگوار احساس ہوا۔ اپنے فضل و انعام کی بارش برسا اس بندی پر جس کو اس کی جہالت نے دھوکہ میں ڈالا۔ اے اللہ، اگر تجھ کو میری ذلت اور رسوائی مقصود ہوتی تو تو مجھ کو ہدایت نہ فرماتا اور میری پردہ پوشی نہ فرماتا۔ پس تو نے مجھے جو ہدایت عطا فرمائی ہے میرے لیے اس کو نفع بخش بنا اور ہمیشہ کے لیے تو میری پردہ پوشی فرما۔ اے اللہ، میں امید کرتی ہوں کہ تو میری حاجت یعنی جنت اور اپنی ملاقات کا شوق کو پورا فرمائے گا جس کے لیے میں نے اپنی زندگی کے ایام کاٹ دیے۔ اے اللہ، میں گناہوں سے آلودہ ہوں اور میں تیرے عذاب سے خوف زدہ ہوں، اور میں تیرے کرم اور مہربانی سے واقف ہوں اور تیرے ثواب کی امید رکھتی ہوں۔ احیاء علوم الدین، کتاب المراقبہ والمحاسبہ، 416/4۔ آواز اور تصویر کی دنیا کے دوستو، اگر میری یہ باتیں سن کر آپ کے دل پر دستک ہوئی ہے اور اس مختصر ویڈیو کا صحیح پیغام آپ کی سمجھ میں آیا ہے تو جس طرح اللہ کی نیک بندی نے اللہ پاک سے جو پرخلوص اور رقت آمیز دعائیہ کلمات کہے ہیں وہ یقیناً خوبصورت ہیں۔ اگر ہم بھی یہ کلمات اللہ پاک کی بارگاہ میں ادا کریں تو اللہ تعالی ہماری دعاؤں کو سن کر گناہوں سے معافی دے سکتا ہے۔ اللہ کے عذاب سے خوف زدہ ہونا چاہیے اور اللہ پاک کے کرم اور مہربانی سے ثواب کی امید بھی رکھنی چاہیے۔ اللہ پاک ہمیں ایسا جذبہ دعا نصیب فرمائے اور ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہو تو اس کو لائک اور اپنے دوستوں میں شیئر کر دیں اور ساتھ ساتھ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار بھی کریں۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے آئے تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کا نوٹیفیکیشن آن کرنے کے لیے گھنٹی پر کلک کریں۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ والسلام۔ آئندہ نئی اور بہترین ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ تب تک اللہ نگہبان۔ Thank you so much for watching this video.